اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ کچھ کہانیاں ہمیں کیوں ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں؟ وہ کیا خاص بات ہوتی ہے جو کسی بھی قصے کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو یا چھوٹا، اتنا دلچسپ بنا دیتی ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ کہانی سنانے کا یہ جادو آخر کام کیسے کرتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی کہانی کو یادگار بناتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دو بالکل مختلف کہانیوں کا جائزہ لیں گے تاکہ کہانی کے بنیادی اصولوں کو پرکھ سکیں۔ ایک طرف ہمارے پاس ایک شہزادے کی عظیم مہم جوئی ہے اور دوسری طرف ایک گھر کے اندر ناشتے کی میز پر ہونے والی ایک عام سی بحث۔ بظاہر تو ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں لگتا ہے نا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ ہر اچھی کہانی کا آغاز ایک ایسی کشش سے ہوتا ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سب کچھ بدل جاتا ہے اور ہم کہانی کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آئیے اپنی پہلی مثال شہزادے یوسف کی کہانی سے سمجھتے ہیں کہ یہ کشش کیسے کام کرتی ہے۔ اب دیکھیں، شہزادہ یوسف کی کہانی کا آغاز بڑا دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے تو وہ پراسرار سرخ روشنی ہے جو اسے بے چین کر رہی ہے۔ پھر وہ اپنے دوست فیروز کو ساتھ چلنے کو کہتا ہے جو رات کو جن بھوتوں کے ڈر سے جانا ہی نہیں چاہتا۔ اس سے کہانی میں تھوڑا مزہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر سردار کمال آ کر اسے خبردار کرتا ہے جس سے خطرے کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ یہ سارے قدم مل کر ایک ایسا تجسس پیدا کرتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے، کہانی کا جو آغاز ہے وہ ایک سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ شہزادہ یوسف کے لیے سوال یہ ہے، آخر یہ سرخ روشنی ہے کیا؟ اور یہ سوال اتنا زبردست ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں سارے خطرات کو نظر انداز کر کے اس کا پیچھا کرنے نکل پڑتا ہے۔ اور پھر یوسف کا یہ جملہ سنیے، یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اب یہ صرف تجسس کی بات نہیں رہی۔ جب یوسف یہ کہتا ہے تو یہ روشنی اس کی تقدیر کا معاملہ بن جاتی ہے، اور یہی چیز کہانی کو ایک نیا گہرا مطلب دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بڑی مہم جوئی میں کشش کیسے پیدا ہوتی ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن کیا یہی اصول ایک عام سی روزمرہ کی کہانی پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ چلیں اب اپنی توجہ ایک بالکل مختلف منظر پر لاتے ہیں۔ یہاں کوئی تلواریں نہیں، کوئی جادو نہیں، لیکن تصادم اتنا ہی حقیقی ہے۔ دیکھیں، تصادم کا مطلب ہمیشہ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوتا۔ اکثر سب سے مزیدار تصادم کرداروں کی چھوٹی چھوٹی الگ الگ خواہشات کے ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم ناشتے کی میز پر ہونے والی اس بحث میں دیکھیں گے۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں۔ ہر کردار کی ایک بہت ہی سادہ سی خواہش ہے۔ عہد کو اپنی چائے ٹھیک چاہیے، ماہم چاہتی ہے کہ سکون رہے، سمت کو بھائی کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا ہے، اور حسیب چاہتا ہے کہ سب سمجھداری سے کام لیں۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک دلچسپ اور بالکل حقیقی ڈرامہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کشش اور تصادم کی اہمیت تو دیکھ لی، لیکن ان دونوں چیزوں کو آگے کون بڑھاتا ہے؟ کردار۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری دونوں کہانیوں میں کردار کیسی مختلف ہیں۔ ایک طرف ایک روایتی ہیرو ہے تو دوسری طرف ایک بالکل عام آدمی۔ ایک طرف شہزادہ یوسف ہے جو ایک کلاسک ہیرو ہے، اسے تقدیر بلا رہی ہے، ایک بڑا مقصد ہے۔ دوسری طرف احد ہے جو ایک عام آدمی ہے جس کی سب سے بڑی پریشانی اس وقت اس کی چائے ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بالکل قابل فہم ہیں اور کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور معاون کردار بھی بہت اہم ہیں۔ فیروز جو بھوتوں سے ڈرتا ہے، وہ نہ صرف شہزادے کی بہادری کو نمایاں کرتا ہے بلکہ کہانی میں ہلکا پھلکا پن بھی لاتا ہے۔ دوسری طرف حسیب ہے جو عملیت پسندی کی بات کرتا ہے اور گھریلو ڈرامے کو حقیقت کے قریب رکھتا ہے۔ تو ایک شہزادے کی تقدیر اور ایک کپ چائے کی لڑائی، ان دو بالکل الگ کہانیوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک اچھی کہانی کے جو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی اچھی کہانی کی بنیاد بس یہ چار چیزیں ہیں۔ ایک ایسی شروعات جو فوراً آپ کی توجہ پکڑ لے، ایک واضح تصادم جو تناؤ پیدا کرے، ایسے یادگار کردار جن سے آپ کوئی تعلق محسوس کر سکیں، اور آخر میں یہ احساس کہ کہانی کا نتیجہ واقعی اہمیت رکھتا ہے، چاہے داؤ پر سلطنت لگی ہو یا صرف ایک پرامن ناشتہ، یہ بنیادی اصول کبھی نہیں بدلتے۔ اور آخر میں ایک سوال، آپ کو کون سی کہانیاں زیادہ متاثر کرتی ہیں؟ عظیم مہم جوئیاں یا روزمرہ کی زندگی کی حقیقت؟
اس کا کوئی ایک صحیح جواب تو نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا بڑا دلچسپ ہے کہ مختلف طرح کی کہانیاں ہم پر اتنا گہرا اثر کیوں چھوڑ جاتی ہیں۔